أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پہلا پارہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 10 سے لے کے 15 نمبر آیت کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفسیر جو کنز الایمان میں لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 5۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ سنتا ہے وہی فسادی ہے مگر انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم کو کی طرح ایمان لے آئے۔ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ تفسیر بقیہ صفحہ نمبر 4 پہ ہے۔ دستور ہے بعض مفسرین نے فرمایا من الناس سامعین کو تعجب دلانے کے لیے فرمایا گیا کہ ایسے فریبی مکار اور ایسے احمق بھی آدمیوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔
اس کو کوئی دھوکہ دے سکے، وہ اسرار، وہ مخفیات کا جاننے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ منافق اپنے گمان میں خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ خدا کو فریب دینا یہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہیں، کیونکہ وہ اس کے خلیفہ ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اسرار کا علم عطا فرمایا ہے۔ وہ ان منافقین کے چھپے کفر پر مطلع ہیں اور مسلمان ان کے اطلاع دینے سے باخبر، تو ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر، نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقیہ بڑا عیب ہے۔ جس مذہب کی بنا تقیہ پر ہو وہ باطل ہے۔ تقیہ والے کا حال قابل اعتماد نہیں ہوتا، تو توبہ ناقابل اطمینان ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا لا تقبل توبۃ الزندیق، بدعقیدگی کو قلبی مرض فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدعقیدہ کی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جھوٹ حرام ہے، اس پر عذاب علیم ہوتا ہے۔ مسئلہ کفار سے میل جول، ان کی خاطر دین میں مہدنیت اور اہل باطل کے ساتھ تملق و چاپلوسی، اور ان کی خوشی کے لیے صلح قلب بن جانا اور اظہار حق سے باز رہنا شان منافق اور حرام ہے۔ اسی کو منافقین کا فساد فرمایا گیا۔ آج کل بہت لوگوں نے یہ شیوہ کر لیا ہے کہ جس جلسہ میں گئے ویسے ہی ہو گئے۔ اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ ظاہر و باطن کا یکساں نہ ہونا بڑا عیب ہے۔ آمین ثم آمین۔ میں نے تھوڑی تفسیر پڑھی، آیت نمبر 16 تک۔ اس پہ مجھے اور آپ لوگوں کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ پاک صحیح رستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔